دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے مؤثر چیز اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الحمدللہ، مالک کا بہت بڑا کرم اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر کہ ان کے پاس آج بھی وہی کتاب موجود ہے جو جبرائیل امین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر 1450 سال پہلے نازل کی تھی۔ منو عن وہی کتاب، میں جب پڑھتا ہوں سورہ رحمان تو وہی پڑھتا ہوں جو جبرائیل امین نے پڑھی، جو ہمارے آقا نے پڑھی۔ میں جب اما بارہ پڑھتا ہوں وہی پڑھتا ہوں جو میرے آقا نے پڑھا، جو میرے آقا نے صحابہ کو پڑھایا۔ میں وہی پڑھتا ہوں، وہی پڑھا رہا ہوں۔ ہمارے پاس وہ کتاب محفوظ اور نبی کی سیرت بھی محفوظ ہے، نبی کی سنت بھی محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کا جو معیار ہے اس تک تو حدیث نہیں پہنچ سکتی، لیکن مسلمانوں نے حضور کی سنتوں، حضور کی اداؤں، حضور کے اقوال، حضور کے اعمال، حضور کی راتوں، حضور کے دنوں، حضور کی جنگوں، حضور کے معاہدوں کی حفاظت میں بھی حد کر دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی حفاظت میں کتنا اہتمام کیا کہ میں حضور کی عبادت کی بات نہیں، تجارت کی بات نہیں، معاشرت کی بات نہیں، میں آپ کی ازواج کی بات نہیں کر رہا، آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا، میں حضور کے جوتوں کی بات کر رہا ہوں، مبارک جوتوں کی بات کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف جوتوں کے بارے میں 2 درجن سے زائد کتابیں ملتی ہیں، نعلین مبارک کے بارے میں۔ تو حد کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت کی حفاظت میں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے اور بالخصوص دجالی فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ ایک تمسک بالکتاب اور دوسرے تمسک بالسنہ۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کانوں کو بند کر لو، پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ دنیا کہتی رہے تم پیچھے رہ جاؤ گے، ہمیں پیچھے رہ جانا گوارا، لیکن ایمان سے محرومی یہ گوارا نہیں ہے۔ تو تمسک بالکتاب، تمسک بالسنہ، اور دوسری چیز حفاظت ایمان کے لیے اور بالخصوص دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ اسلاف کا معمول رہا ہر جمعے سورہ کہف کا پڑھنا، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی 10 آیات پڑھ لے تو بھی اللہ پاک دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اگر کوئی پوری سورت نہیں پڑھ سکتا۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ سورہ کہف کے صرف الفاظ نہ پڑھے جائیں، اس کے معانی پر بھی نظر رکھی جائے، سمجھ کر سورہ کہف کو پڑھا جائے۔ سورہ کہف کیا پیغام دے رہی ہے؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ کہف پر غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس پوری سورت کا موضوع مارکہ ایمان و مادیت ہے، ایمان اور مادیت کا مارکہ۔ دجال مادیت کا علم بردار ہے، قرآن ایمان کا علم بردار ہے۔ جب ایمان اور مادیت، جب قرآن اور دجال کی تہذیب کا ٹکراؤ ہوگا تو جو سورہ کہف کے مضامین پر نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے وہ فتنے دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اور تیسری چیز بھائی، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے کہ دعا کی جائے اللہ پاک سارے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے خاص طور پر ہماری حفاظت فرمائے۔
ایک حدیث میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ خاص طور پر مانگا کرو. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے کے شر سے. اور بھائیوں اور بہنوں، ایک دعا آج کے حالات میں خاص طور پر آپ سے کہوں گا کیا کریں، اور کوئی دعا بھی اس دعا سے خالی نہ رہنے دیا کریں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انسان اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے ان میں سے سب سے بہترین چیز عافیت ہے. عافیت. یہ عافیت کیا چیز ہے؟ حفاظت، امن. اللہ گناہ سے حفاظت، اللہ شیطان سے حفاظت، اللہ بیماری سے حفاظت، دشمنوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے حفاظت، ایکسیڈنٹ سے حفاظت، یہود و نصارہ سے حفاظت، دجال سے حفاظت، قرض سے حفاظت. پتنی اس میں کتنی چیزیں آ جائیں گی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت، دین میں بھی عافیت، دنیا میں بھی عافیت. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی واستر عوراتی و آمن روعاتی. اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا کے بارے میں، دین کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں. اللہ میرے عیبوں پر، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، مجھے خوف زدہ کرنے والی چیزوں سے امن عطا فرما دے. اللہ میرے دائیں بھی حفاظت کر، بائیں بھی حفاظت کر، آگے بھی حفاظت کر، پیچھے بھی حفاظت کر، اوپر سے بھی حفاظت کر، اللہ نیچے سے بھی میری حفاظت کر. تو میرے بھائیو یہ عافیت کی دعا ضرور مانگا کریں. تو جو فکر مند ہوگا اور اللہ سے مانگے گا بھی تو اللہ پاک فتنوں کی یلغار کے باوجود اسے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.